آج ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انڈیا کے خلاف فتح دی ہے، بہت بڑی فتح دی ہے۔ ہمارا جو فتح ہے یہ بیٹا یہ یاد رکھنا، میرے الفاظ میں آج دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، جو میرا تجربہ ہے، جو میں نے دو جنگیں لڑی ہیں انڈیا کے ساتھ دیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسلام بنایا، مسلمان بنائے، اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے نصیب میں فتح لکھی۔ اسی وقت کوئی دنیا کی طاقت سچے سچے مسلمان جو ہیں جیسے پاکستانی ہم لوگ ہیں، ان کو شکست دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی ہے۔ وجہ کیا وجہ ہے؟ ایمانی جذبہ۔ مسلمانوں کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اگر شہید ہوتے ہیں تو وہ سیدھا جنت میں جائیں گے، اور جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا، چلتے پھرتے کھاتے پیتے نظر نہیں آئیں گے لیکن اعلیٰ مقام۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے گارنٹی کر دیا اعلیٰ مقام، ہمیں زندگی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا اللہ کہہ رہا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، آپ کی جگہ، وجہ اور وقت مقرر ہے۔ جب یہ اس نے تعین کر دیا ہے تو پھر کس چیز کا ڈر، خوف تو اس نے ہمارے سے لے لیا۔ دوسرا ہمیں یہ ہے، ہمارے ایمان کے نے ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور جنت میں جانا ہے۔ ابھی ان کے مذہب میں کیا ہے کہ بھائی ہم نے دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا ہے۔ جب ان کے دل میں یہ ہے کہ زندہ نہیں ہونا، وہ لڑیں گے کیسے؟ لڑنے کا تو جذبہ ختم ہو گیا۔ ان کو یہی ہے کہ یار ہم جنگ میں مر گئے تو پھر تو زندہ نہیں ہونا، تو وہ کس جرأت کے ساتھ لڑیں گے؟ ان کی جرأت ان کے مذہب کی وجہ سے، سوچ کی وجہ سے۔ وہ کبھی میں نے 65 جو گمسان کی جنگ تھی اس میں بھی میں نے ان کو دیکھا ہے، بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب عثمان ان کے نزدیک آیا تو وہ بھاگ رہے ہیں۔ عثمان بے خوف و خطر آگے جا رہے ہیں، پاکستانی فورسز زخمی ہیں، ہمارے افسر جوان، اور وہ ان کا قدم دشمن کی طرف ہی بڑھ رہا ہے، اور جب ان کی جان جاتی ہے تو وہ دشمن کی طرف گولیاں سینے میں لگی ہوتی ہیں اور دشمن کے طرف ان کی ڈیڈ باڈی ہم ریسیو کرتے ہیں۔ جو ہمارے شہداء نے جو ہسٹری قائم کی ہے، جیسے کیپٹن کرنل شیر خان، ان کی صفوں میں گھس گئے، جدھر ان کی کنسلٹریشن تھی، فورسز تھی، دوسرے دن انہوں نے حملہ کرنا تھا، وہ چند ایک آدمی لے کر ان کی صفوں میں گھس گیا اور وہاں جا کر فائر کیا، اور ان کا بریگیڈیئر کہہ رہا ہے روکو یار، یہ کیا آ گیا، یہ کیوں، یہ مار دے گا، اس کو روکو روکو۔ اس کو پتہ ہے کہ 1% میرا چانس نہیں ہے زندہ رہنے کا، لیکن اسے یہ یقین ہے کہ میں ادھر شہید ہوں گا تو سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ اس نے وہ کارنامہ کر دکھایا۔ اور جو ادھر کمانڈنٹ تھا اس پورے ان کی کنسنٹریشن کا، اس نے اس کی سائٹیشن لکھی کہ یہ شیروں کی طرح آیا اور ہم سارے گھبرا گئے، اور اس نے بغیر کسی خوف و خطر اس نے فائرنگ کی اور ہمارے لوگوں کو مارا۔ یہ جرأت دیتا ہے ہمیں، اسلام دیتا ہے، اور جو اسلام کی ٹیچنگ ہے وہ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اور جو نشانہ ادھر لوگوں نے جانے دی ہیں، جو ایک جرأت کی ہسٹری قائم کی ہے جو لوگ عام لوگ دے نہیں سکتے، جو انڈیا والے کوئی ہسٹری نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے کسی ان کے سولجر نے یا افسر نے اس طریقے سے جان دی ہو، کیونکہ وہ ڈرپوک ہے، ان کا اگلی جان کا کنسپٹ ہی نہیں ہے۔ میری یونٹ میں اکرم شہید، میجر اکرم شہید، ایسٹ پاکستان میں انڈیا والوں نے ٹینک کی کنسنٹریشن کے ٹینکوں سے حملہ کرنا ہے دوسرے دن، ہماری یونٹ کے پاس ٹینک نہیں تھے، وہ چند ایک جوان لے کر خود رات کو دشمن کے جدھر ٹینک کنسنٹریشن ٹینک تھے لیگر میں ادھر چلا گیا، اور ادھر جا کر اندر جا کر راکٹ لانچر سے فائر کیا ٹینکوں پر، اور ٹینکوں کو اڑا کر رکھ دیا، بھگدڑ مچ گئی، آگ لگ گئی، اور ان کے بندے شہید ہو گئے اور خود بھی شہید ہو گیا۔ یہ جرأت، یہ ہمت، یہ سوچ، یہ صرف اور صرف مسلمانوں میں اور خاص طور پر پاکستانیوں میں ہے۔ جو فورسز ہیں، ہماری فورسز جو ابھی گریڈ کیا ہے امریکن نے، یہ امریکن نے گریڈ کیا کہ نمبر 1 پوری دنیا میں جو فورسز ہے وہ پاکستان نمبر 1 پر ہے۔ نمبر 2 پر انہوں نے امریکن نے اپنی فورسز کا رکھا ہے نمبر 2، اور نمبر 3 پر انڈیا کا رکھا ہے۔ پتہ نہیں کیوں رکھا ہے، میرے خیال میں تو دنیا کی جتنی فورسز ہیں سب سے اخیر میں انڈیا کا ہونا چاہیے، اتنے بزدل یہ لوگ ہیں۔ ایک ایمانی جذبہ، اور دوسرا جو فتح دیتی ہے کہ آپ کا کوئی خاص پاک صاف مقصد ہونا چاہیے لڑائی کا۔ ہم نے 65 کی جنگ کی بھی شروعات نہیں کی، انڈیا نے شروع کیا اور کہا کہ جناب ہم ناشتہ 6 تاریخ کو جنگ شروع ہوئی، ناشتہ لاہور کے جم خانہ میں کریں گے۔ اور بھائی وہ جنگ شروع ہوئی، ہمیں جو ادھر وہ ساری الارم بج گئے، سارے افسر فوجی تیار ہو کے 15-20 منٹ کے اندر
बॉर्डर की तरफ मुंह और उनको BRB की उस तरफ रोका और निशाने हैदर अजीज भट्टी BRB उसकी तरफ जिधर एनिमी की तरफ थे। 5 दिन लगातार एक जो घर था उसकी ऊपर वाली जो मंजिल थी उसके कमरे में सामने खड़े होकर आर्टिलरी फायर दुश्मन पर गिराए, उनके टैंक उनके जवान, कोई आगे नहीं आ सका 5 दिन पूरे। और उसके बाद वो आगे आए डरते हुए। हालांकि जो अजीज भट्टी साहब थे इनके पास 100 बंदे और ये 2 अफसर थे, एक लेफ्टिनेंट रहमान अब्दुल रहमान जो अभी ब्रिगेडियर रिटायर हुए और दूसरा अजीज भट्टी साहब थे। ये 2-5 दिन इन्होंने, होता है अंग्रेजी के कहता है ही डिड नॉट हैव अ विंक ऑफ स्लीप, के आंखें बंद भी एक सेकंड के लिए नहीं किया और लगातार जागते रहे और दुश्मन पर फायर कराया और दुश्मन को रोकी रखा। और फिर BRB के अपनी होम साइट पर आए। उधर किसी ने बताया कि जनाब हमारा हवलदार एक जिंदा है दरख्त के साथ बैठा हुआ है और उसको उधर ही छोड़ आए। अभी ये होती है अफसरों की जुर्रत और एक लीडरशिप का नमूना जो देना पड़ता है, जुर्रत का नमूना देना पड़ता है जो अफसर होता है। आप फ्यूचर अफसर बैठे हुए हैं मेरे पास सामने, पाकिस्तान के